اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکلما عاہدوا عہدا نبذوا فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 100۔ ربط آیات پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر 99 میں یہودیوں کے انکار قرآن کا بیان تھا، یعنی وہ قرآن کا انکار کرتے تھے، اور اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ وعدے توڑنا ان کی عادت ہے، لہٰذا آپ ان کی مخالفت سے پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ اکثر یہودیوں کی حالت ذات اوکلما عاہدوا عہدا نبذوا فریق منہم، یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی ان لوگوں نے کوئی وعدہ کیا تو ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، حالانکہ وعدہ توڑنا عقلاً بھی منع ہے، شرعاً بھی منع ہے، ہر طرح کبیح اور مذموم ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی ان میں سے اکثر لوگ سرے سے اپنی کتاب کی تصدیق ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ اپنی قوم میں رسول کے ساتھ منافقوں کی طرح رہتے تھے، اپنی کتاب اور اپنے رسول پر ایمان کا اظہار تو کرتے تھے مگر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ سے کوئی وعدہ کیا یا نبی سے وعدہ کیا کہ اس کے خلاف مشرکوں کی مدد نہیں کریں گے، تو ان میں سے ایک فریق نے اس وعدے کو توڑ کر پس پش ڈال دیا۔ نبذہ کلما کا جواب ہے، اور یہی استفہام انکاری کا محل ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب تورات کو پس پش ڈال دیا، یعنی اس میں رسول پر ایمان لانے وغیرہ کے جو احکامات تھے ان پر عمل نہ کیا۔ گویا وہ یہ بات ہے کہ یہ نبی برحق ہے یا یہ کہ اللہ کی کتاب ہے جانتے ہی نہیں۔ اور یہ ان کی پرانی عادت ہے کہ جب اللہ یا رسول یا کسی شخص سے کوئی وعدہ، معاہدہ یا قول و اقرار کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت اس وعدے کو پس پش ڈال دیتی ہے، بلکہ بہت سے یہودی ایسے بھی ہیں جو تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، یعنی کچھ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، اور اکثر یہودی ایسے ہیں جو تورات کو بھی نہیں مانتے۔ اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر تورات کو مانتے ہوتے، کیونکہ تورات میں ذکر ہے کہ ایک نبی آخر الزمان آئے گا تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ تورات میں بھی ذکر ہے، تو جب اس بات پر عمل نہیں کر رہے تو ایک طرح کا تورات کو بھی نہیں مانتے۔ اور کچھ ایسے جو سرے سے ہی نہیں مانتے، نہ اس کتاب کو مانتے ہیں اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب قرآن کو مانتے ہیں، تو وہ دونوں کتابوں کا ہی انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔